تو رات کے 10 بجے جس وقت میں پہلی صف کے اندر کھڑا ہوا، امام نے کہا کہ جنازے کی نیت کر لیں، تو اس وقت میں اتنا رو رہا تھا، لوگ مجھے آگے پوچھتے تھے کیا بات ہے، اللہ بہتر کرے گا، لیکن اس کو اب میں ان لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ مجھے والد کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے کہ جتنا مجھے اس بات کی شرمندگی ہے اور دکھ ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے کروانے جا رہا ہوں جس کی زندگی کی کہانی جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ گجر صاحب، جن کا تعلق پاکستان کے ایک گاؤں سے ہے اور یہ یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور کنٹینٹ بناتے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں، جب لاہور آتے تو ان کی ملاقات مجھ سے ہوتی ہے، تو چونکہ میں بھی اسٹرگل کے فیز سے گزر رہا ہوں تو نصر اللہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی آپ ساتھ ایڈجسٹ کر لیں، جو انٹرویو یا اسٹوری آپ کرنے جاتے ہیں تو میں پردیسی ہوں، میں بھی کر لیا کروں گا، تو نصر اللہ بھائی کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے، ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ایک دم سے نصر اللہ بھائی منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی 8-10 ماہ کوئی رابطہ نہیں، کوئی فون کال نہیں، کوئی میسیج نہیں، نمبرز بن جا رہے ہیں۔ 8-10 ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نصر اللہ بھائی کال کرتے ہیں ایک دن، اور جب میں انہیں ملتا ہوں تو میں حیرت ورطہ میں چلا جاتا ہوں کہ ایک وہ لڑکا جو انتہائی شرارتی ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، اس نے سنت رسول رکھ لی، منہ پر داڑھی مبارک سجا لی اور اپنی زندگی کو بالکل ہی تبدیل کر لیا۔ میں پوچھتا ہوں نصر اللہ بھائی اتنی دیر کہاں غائب تھے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میں اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی صف میں موجود تھا اور میرے اندر ایک ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ حق یہ بنتا تھا کہ باپ کی نماز جنازہ میں خود پڑھاتا، لیکن پڑھانا تو دور کی بات، مجھے نماز جنازہ پڑھنی ہی نہیں آتی اور میں چپ کھڑا ہوں۔ اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں نے اپنی زندگی جو ہے اس کو بالکل تبدیل کر لیا، اللہ کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ باقی کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے، کچھ تو میں نے باتیں بتا دی، نصر اللہ بھائی سے بھی جانتے ہیں، اور اب زندگی کیسی ہے، پہلے کیسی تھی، یہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصر اللہ بھائی بہت شکریہ، آپ سے مل کے ہمیشہ کی طرح اچھا لگا۔ بتائیے گا کہ ایک دم سے یہ ساری چینجز آ گئیں، وجہ تو میں نے بتا دی ناظرین، لیکن آپ بھی بتائیے گا، آپ کے منہ سے جاننا چاہتے ہیں پہلے والی زندگی اور یہ والی زندگی اتنا چینج، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے جی ریحان بھائی، جو 2020 میں نے یوٹیوب چینل بنایا، جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے میں لاہور میں ہماری ملاقات ہوئی، تو 2020 کے اندر جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا، میں ایک گاؤں سے چھوٹے سے قصبے سے میرا تعلق تھا، تو جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو اس وقت یہ تھا کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا کہ یوٹیوب بھی کوئی پیسے، موبائل سے کوئی پیسے دیتا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ کام کرتا رہا، تو ریحان بھائی کچھ واقعہ پھر ایسا بنا کہ 2022 کے اندر 16 مئی کو میرے والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت ڈیتھ ہوتی ہے تو رات کے 10 بجے میرے والد صاحب کا جنازہ تھا، تو رات کے 10 بجے جس وقت میں پہلی صف کے اندر کھڑا ہوا، امام نے کہا کہ جنازے کی نیت کر لیں، تو اس وقت مجھے جنازے کی نیت نہیں آتی۔ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں اب مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی، جنازے کی دعا میں اب کیا پڑھوں، اور میں نے لاکھوں روپے کمانے کا دن رات میں نے محنت کی، اپنی اسٹرگل کی، کبھی لاہور آ رہا ہوں، کبھی ملتان جا رہا ہوں، کبھی اسلام آباد جا رہا ہوں، کبھی مظفر گڑھ جا رہا ہوں، کبھی کہاں جا رہا ہوں، اس محنت کا، اس پیسے کا، اس ساری چیزوں کا معاملات، آج میں اپنے والد صاحب کو میں کیا دے رہا ہوں؟ اصل حق تو یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے میں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کہ میرے والد صاحب نے میرے اوپر دن رات محنت کی، مجھے اتنا بڑا کیا، میری پرورش کی، مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں نے والد صاحب کے لیے کیا کیا کہ آج میں ایک صف کے اندر موجود ہوں اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میں اتنا رو رہا تھا، لوگ مجھے آگے پوچھتے تھے کیا بات ہے، اللہ بہتر کرے گا، لیکن اس کو اب میں ان لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ مجھے والد کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے کہ جتنا مجھے اس بات کی شرمندگی ہے اور دکھ ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، نہ میں عالم بن سکتا ہوں، نہ میں حافظ بن سکتا ہوں، تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ تو سوچ یہ تھی، جب میں مسجد کے اندر جاتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا، جب میں مسجد سے باہر آتا تھا مجھے ڈپریشن پھر ہو جاتی تھی، پھر خیالات آتے تھے۔ خیالات کیا آتے تھے کہ تو مر جائے گا، تجھے دل کا ٹیک ہو جائے گا، تجھے یہاں پہ کینسر ہو جائے گا، تو آدھے گھنٹے بعد لوگ تیرا جنازہ پڑھیں گے، اور ایسے عجیب خیال میرے ذہن میں آنے لگے۔ کیونکہ ریحان بھائی آپ کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو مولانا صاحب نے کہا
مولانا صاحب کے میں پاس بیٹھ جاتا ہوں، میں نے کہا مولانا صاحب مجھے یہ مسئلہ بن رہا ہے، مجھے ٹینشن ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، اور کہا کہ بیٹا 4 ماہ تبلیغ کے اندر لگا کے آؤ۔ تو میں وہاں سے نکلا، میں اپنے گھر میں پہنچا، میں نے گھر میں ایک دو دن لیکن میں نے گھر میں بات نہیں کی، میں نے ایک دوستوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں 4 ماہ کے لیے جا رہا ہوں، 4 ماہ کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن گھر والوں کو یہ پتہ، اس بات کا علم ہو چکا تھا یہ 4 ماہ لگانے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وقت گزرتا گیا، جس وقت میں 4 ماہ کے لیے جا رہا تھا میں نے امی سے جا کے بات کی کہ امی میں 4 ماہ کے لیے لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امی پریشان ہو گئی کہ 4 ماہ کے لیے آپ کیسے جا رہے ہیں بیٹا؟ اب ظاہری بات ہے سب سے بڑا میں تھا، تو گھر کے معاملات میں نے دیکھنے تھے۔ میں نے گھر سے 5,000 روپے لیا اور اپنا بیگ اٹھا کے میں رائے بینڈ کے اندر چلا گیا، تبلیغی مرکز کے اندر چلا گیا۔ تو تبلیغی مرکز کے اندر پہنچ کے میری پہلی تشکیل جو سواد میں ہوئی تھی، تو اچھا وہ میں 4 ماہ کیوں لگا رہا، جس وقت میں نے سوچا کہ نہ میں عالم بن سکتا ہوں، نہ میں حافظ بن سکتا ہوں، نہ میں کچھ، تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغی جماعت کا جو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس کے اندر جو میری زندگی کے معاملات ہیں میں ان کو سیکھ سکتا ہوں۔ بیسک سے سیکھیں گے آپ، یعنی کہ جو غلطیاں کوتاہیاں عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں وہ نکل جائیں گی زندگی۔ جی ریحان بھائی دیکھیں کہ مجھے صرف ایک کلمہ آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں اسلام کے بارے میں پتہ تھا، یہ سب کچھ چیزیں سیکھنے والی تھیں۔ تو اس کے بعد جیسے میری تشکیل ہوئی، تشکیل کے بعد تو میں نے سب سے پہلے جا کے، کیونکہ میں جس بات میں ڈپریشن میں تھا، اس سب سے پہلے میں نے جا کے وہاں پہ اپنے جو والد کا جنازے کی میں نے دعا وہاں سے سیکھی، اور پھر میں نے سیکھ کے پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اس وقت تو جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکا، لیکن میں اب جنازے کی دعا پڑھتا ہوں، شاید اللہ اسی کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ جب میرا آخری چلہ چل رہا ہوتا ہے، آخری چلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری ایک قاری کے ساتھ ملاقات کروائی۔ ایک روم ہے، جیسے ہم چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں، تو مجھے پیچھے سے کوئی پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، یقین کرو، اور پکڑ کے لے کے آگے دروازہ کھولتا ہے، تو میں آگے اچانک دیکھتا ہوں قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ میرے گاؤں کے وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو میں اس کو ماما کہتا تھا، میں نے کہا مامو جی آپ کیسے؟ کہنے کا آ جائیں پریشان نہ ہو۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں یہ خواب دیکھ رہے تھے میں اللہ نے میری ملاقات کروائی کیسے۔ یہ میں بات بتانے لگا ہوں کہ جو میری غلطیاں تھیں میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا وہ دیکھیں کہ جیسے میری ملاقات ہوتی ہے تو ماموں مجھے کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ماموں نے مجھے کہا، وہ حافظ سے قاری تھے، ماموں نے کہا کہ بیٹا آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کے اندر 3-4 غلطیاں تھیں۔ تو جب میں نے ماموں نے مجھے کہا بیٹا صبح آپ نے ایسا کرنا ہے، کسی عالم یا حافظ کے پاس جا کے آپ نے جو 3-4 یہ غلطی ہیں یہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے، آپ کی آیت الکرسی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری کتنی رہبری کر رہا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کی، حدیث پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری وہاں پہ رہبری شروع کر دی۔ ایک قاری کے ساتھ، حافظ کے ساتھ میری ملاقات کروا کے وہ مجھے بتا دیا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا چینجز دیکھ رہے ہیں پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں؟ تو ریحان بھائی دیکھیں کہ پہلے کی زندگی جو میں یقین سے کہتا ہوں، میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ جو میری 22-23 سال کی پہلے کی زندگی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اور جو یہ 2 سال کی زندگی ہے یہ سب سے اعلیٰ میری اچھی زندگی ہے۔ اس کے اندر میں نے سکون محسوس، اللہ کے بتائے گئے راستوں پر چل رہے ہیں، اللہ کی کہی گئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل پیرا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو جو آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں جانے انجانے میں؟ دیکھیں جی میرا نوجوانوں کو تو یہی پیغام ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ انسان دنیا کے اندر جا کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل پہ زندگی گزار کے میرے پاس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وہاں پہ مہمان خانہ بنایا ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ تو ہماری اصل زندگی تو بھائی جنت کے میں، اصل زندگی ہماری اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ یہ زندگی تو ایک عارضی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ کبھی دیکھا کبھی ہم بچپن میں تھے، کبھی آپ جوان ہو گئے، اب ہم آہستہ آہستہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دن نکلتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، پھر دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ جب حدیث ہے اللہ تعالیٰ ایک ہمارا MPs ہے، میں نے یہ دنیا دار ایک اپنی ذمہ داری وہ لے کہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب MP ہے، میں نے ذمہ داری لے لی ہے،
اب جو ہے ہمارا کام ہو جائے گا. اور جس نے دنیا بنائی، جس نے انسان کو بنایا، پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو بنایا، وہ خود اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میری خود ذمہ داری ہے. جو انسان، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اس کو خود میں جنت میں بھیجوں گا. اور جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو میرا دل چاہے میں جنت میں بھیج دوں، میرا دل چاہے اس کو میں جہنم میں بھیج دوں. تو اسی لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں. بہت شکریہ نصر اللہ بھائی، آپ نے قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، آپ نے تمام سٹوری جانی اور یہ میری پرسنلی خواہش تھی کہ میں آپ تک یہ کہانی ضرور پہنچاؤں. شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ آپ کو نصر اللہ بھائی کی یہ کہانی سے کیسی موٹیویشن ملی، اور کوشش کیجیے کہ وہ کام ترک کر دیں جو آپ کو دین سے دور لے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. اپنی قیمتی رائے سے کہا کیجیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.